अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। हमारे शब रोज, दिन रात, पीर, मंगल, बुध और इतवार सब कुछ आपस में बदल चुके हैं, गटमट हो चुके हैं और इसमें कोई मेरे ख्याल में रॉकेट साइंस नहीं है। अब तो कोई ये बात करता है तो हंसी सी आती है कि भाई पता है, तो कॉमन सेंसिकल सी बात है, इसी दुनिया में रहते हैं और इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन ज्यादा अहम ये है कि इससे हम क्या सीख रहे हैं। आई नो कि जब भी आपसे कोई प्यारी चीज बिछड़ जाए या आपसे दूर कर दी जाए तो उसका एक गम होता है, उसका एक ग्रीफ होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग हमें आदत पड़ जाती है, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी और रूटीन की आदत होती है। और अगर नवजात बच्चा जिसको अभी बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, उसकी भी एक रूटीन होती है। माँ फौरन भांप लेती है कि ये किस वक्त होता है, कब इसको भूख लगती है, कब ये पुकारता है तो अपने चेंज के लिए कह रहा होता है, कब इसको किसी और पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बड़े होते हैं और दूसरे माइलस्टोन्स तक पहुंचते हैं, स्कूल में भी हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है, बताया जाता है किस दिन मैथ्स की क्लास होगी, किस दिन जियोग्राफी पढ़ेंगे, किस दिन बायोलॉजी का होमवर्क करके आना। तो अगर आप ये रूटीन किसी से ले लेते हैं और उसको एक बेयकीनी की कैफियत में डाल दें, तो ये हमारे असल के, हमारी फाउंडेशन के, जिसकी हमने इतने सालों से तैयारी की है, उसके बरक्स है और यकीनन इसकी तकलीफ होती है। कहा जाता है ना कि आपके घर में कोई बेजान चीज ही क्यों ना हो, कोई सोफा, कोई मेज, उसकी भी आपको आदत हो जाती है। अगर उसको उसकी जगह से हिला दिया जाए तो आप यकीनन कभी कभार गड़बड़ा जाते हैं। जहां मेज नहीं होती वहां पे भी कप रखने की कोशिश करते हैं। जिस नई जगह पे सोफा रख दिया जाता है अक्सर उससे टकराते रहते हैं। तो ये नएपन से एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल भी हम इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या हम उस दुनिया में वापस जा पाएंगे जिसको हम 3 माह 4 माह पहले जानते थे या 2019 में जानते थे, जब हम ट्रैवल करते थे, जब हम किसी बहुत ही बुरी सी रूटीन में, किसी रूटीन में इसलिए रहते थे कि चलो कोई बात नहीं, इसके बाद छुट्टियां आएंगी तो घूमेंगे फिरेंगे, घर में बैठ के रिलैक्स करेंगे। अब घर में मौजूद भी हैं और रिलैक्स नहीं कर पा रहे। तो अहम यह है कि इस वक्त को मेरे ख्याल में एक चीज जो इसने जाहिर कर दी है वो है कि डिसिप्लिन एक्सटर्नल चीजों से नहीं बनता, ये आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल रखना चाहते हैं, तो ये आप दूसरों के लिए नहीं, ये आप अपने लिए करेंगे। मैं अगर आपसे अपनी बात करूं, इवन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यानी मैंने तो पिछले, अगर आप मार्च से लेके अप्रैल और रमजान तक का वक्त देखें, आई वॉज गोइंग टू माई स्टूडियो एवरी डे। लेकिन अब जबकि मैं घर से ये शो कर रही हूँ तो इवन फॉर मी द मोटिवेशन इज डिफरेंट। यानी कहाँ हम 7:15-8 बजे घर से निकल जाने वाले लोग ताकि आप स्टूडियो पहुंच सकें, अब आप 7:15 बजे तक आराम से चाय का कप पी रहे होते हैं, बिकॉज यू नो कि जी बस तैयार होके ड्राइंग रूम तक ही तो आना है, घर के स्टूडियो में बैठना है। तो काफी चीजें हिल जाती हैं, काफी चीजें अपने आप को रोजाना ये याद दिलाना। यानी एक एनर्जी होती है जी अपने स्टूडियो की, जहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं, कोई माइक, कोई साउंड, कोई कैमरामैन, लोगों से गपशप होती है, नोक झोंक होती है। लेकिन अब सिर्फ एक स्क्रीन है, लैपटॉप है, हम खुद बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और सिर्फ ये एक कनेक्शन है जिससे आपकी, कॉलर की, मेरी टीम की और मेरे गेस्ट की, तमाम लोगों की आवाज मुझ तक पहुंच रही है। मुझे नहीं पता कि ये स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। सो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस तब्दीली के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये डिसिप्लिन अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, क्योंकि अगर आपने ट्रांजिशन पीरियड लेना भी था, कुछ लोगों ने बड़ा जल्दी अपने आप को अडेप्ट किया है, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या इनिशियली अडेप्ट कर चुके थे, अब आप मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो आज प्रोग्राम में कॉल कीजिए या फिर मुझे ट्विटर पे @सिद्रा मैसेज कीजिए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपको बताते चलिए कुछ अपडेट्स कोरोना वायरस के हवाले से। बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि टॉप 15 कंट्रीज में तो पाकिस्तान का शुमार होता ही है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स वी हैव, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि इस वक्त सिर्फ 4 ममालिक पाकिस्तान से आगे हैं उस फहरिस्त में जिसमें यह शुमार किया जाता है कि एक मुल्क में कितने एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। अगर हम सिर्फ
पिछले 24 घंटों की बात करें, मजीद 500 केसेस सिर्फ शहर कराची में रिपोर्ट किए गए हैं और अब इसकी मजमूई तादाद 59,000 हो गई है। पूरे सिंध भर में अगर देखा जाए तो 75,000 से जायद केसेस मौजूद हैं और ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन अमर होगा। हम थोड़ी देर के बाद, अगले ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त भी हमारी पार्लियामेंट में यही बात ज़ेर बहस है कि लॉकडाउन लगाना ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ दे हो सकता है, एहतियात बरतनी ज़रूरी है, लेकिन मईशत और खुसूसी तौर पे जो मिडिल इनकम ग्रुप है पाकिस्तान का, वो किस तरह सर्वाइव कर पाएगा अगर ज्यादा अरसे तक ये कारोबारी सरगर्मियां और ये तमाम तर चीजें बंद रही। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गर्मी जिस तरह उरूज पर जा रही है, हम देख रहे हैं कि कराची वालों की मुश्किल में लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। कुछ रोज कबल हमारे साथ KE के नुमाइंदगान मौजूद थे जिन्होंने इस बात की वजह फर्नेस ऑयल की कमी को गर्दाना। उन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई में बहुत ज्यादा मुश्किलात। एंड ऑफ कोर्स गर्मियों के इस महीने में लोगों की जो जरूरत है वो भी बढ़ चुकी है, यानी लोग अपने एयर कंडीशनर्स भी चला रहे हैं, डीप फ्रीजर्स, ऑफ कोर्स जो बाकी चीजें जरूरत की हैं वो चल रही हैं। साथ साथ ये भी कि जब लोग माशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं, उनकी जॉब्स नहीं है या उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, अपने अखराजात को पूरा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, तो बिजली की चोरी में भी इजाफा हो गया है। लेकिन कराची शहर की अवाम की आवाज बनी हुई है जमात इस्लामी। हम देख रहे हैं कि उनका पुरजोर एहतजाज भी जारी है और वो इसके लिए एडवोकेसी भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है लाइन पे हाफिज नईमुर रहमान साहब फ्रॉम जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। KE का जो मौक़िफ़ है इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से गर्मी के इन महीनों में, जिसका मेरे ख्याल में बहुत गहरा असर पड़ा है, कराची की आवाम पे तकलीफ में है, इसको आप किस हद तक कबूल करते हैं? क्या आप समझते हैं कि वाकई फर्नेस ऑयल की कमी के बायस ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, ये जो बात अभी कह रहे हैं ना कि फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो पहले तो ये समझ लें कि जो KE की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 2000 से 2100 मेगावाट है। ठीक है, इनको ये 1900 भी कहते हैं, लेकिन चलें इनकी बात मान लें 1900। 650 नेशनल ग्रिड से इनको मिल रहा है और झमपीर से भी इनको तकरीबन 100-150 मेगावाट मिल रहा है। इस तरह ये हो गए, चलें इनके मुताबिक 2700, 300 और 150 तकरीबन, ये हो गया 550 इनको IP मिल रहा है। तो जो 800 और 550 है वो तो अनइंटरप्टेड इनको सप्लाई मिल रही है नेशनल ग्रिड से। उसके बाद आ जाइए गैस के प्लांट और ऑयल के प्लांट। तो देखिए, ये तो ऑलरेडी लोड शेडिंग कर रहे थे। इस वक्त शहर की जो डिमांड है वो 3000 मेगावाट से अगर फुल लोड पर हो तो ज्यादा नहीं है। ये कहते हैं 3300, हम इनकी बात मान लेते हैं। इस वक्त अगर 3300 हमारी फुल लोड डिमांड है, तो फुल लोड डिमांड में से इंडस्ट्रीज जो है वो 30 से 40% पे चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी ये जो है वो अगर डिमांड हमारी 3300 इनके मुताबिक भी है, तो 2500-2600 से ज्यादा इस वक्त हमारी डिमांड नहीं। गोया जो इनके पास प्लांट मौजूद है और इंडस्ट्री की पोजीशन है, और बहुत सारी जगह लॉकडाउन की वजह से भी जो है वो आप देख रहे होंगे कि डिमांड होती है, और शाम को वैसे ही जब खत्म हो जाती है, सारे बाजार हो रही है, तो वैसे भी डिमांड और कम हो जाती है। अब ये कहते हैं कि ऑयल, मसला ये है कि पहले जब आपको याद है जब हीट वेव आई थी यहाँ पर, तो इस हीट वेव में इन्होंने बात ये हुआ था कि गैस वाले प्लांट चलाए थे और ऑयल वाले प्लांट तो ये चलाते ही नहीं थे, और उसकी वजह से अमवात बढ़ती चली जा रही थी और लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, ठंडक नहीं मिल रही थी और लोग मरते चले जा रहे थे। क्योंकि अगर कोलैप्स हो जाए कोई हीट स्ट्रोक में, तो सबसे बढ़कर बात ये होती है कि क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, काम करें, पानी फराहम करें। नेपरा ने इनको सिंबॉलिक 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया था। तो भाई ऑयल के प्लांट तो ये वैसे ही नहीं चलाते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। इस वक्त इनको ये कैसे हो गया कि ऑयल हमें नहीं मिल रहा तो जो है वो हम बिजली नहीं देंगे, तो ये गलत बयानी से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बीच में ये बात भी हुई थी कि जब मुश्किलात का सामना अवाम को था, तो एक अनाउंसमेंट किया गया कि जी एक आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया जाएगा, ऑन एवरेज होगा, कुछ बिजली के बिलों को माफ किया जाएगा। वो बात सारी हवा में ही रह गई। जो अनाउंसमेंट्स भी हुई उसको कोई फॉलो अप नहीं कर सका। अवाम ने एक सुख का सांस लिया था, लेकिन जब बिलों को देखा लोगों ने तो होश उड़ गए सबके। बिजली का बिल जूं का तू उसी तरह आसमान से बातें कर रहा था। उस मामले में क्या हुआ? बिल्कुल, आप ये देखें कि इन्होंने जो एवरेज के ऊपर बिल बना के लगा के भेज दिए उन दुकानों के भी कि जो लॉकडाउन में बंद थी जिस अरसे में, उसका भी पूरा बिल इन्होंने जो है एवरेज की बुनियाद के ऊपर लगा के भेज दिया। और फिर अब तो सिचुएशन ये है
کہ بھائی یہ کورونا کا زمانہ تھا نا, آپ نے 2016 کے فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لگا کے بھیج دیے, اور پھر اس کے بعد اور بلنگ شدید طریقے سے اس وقت ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی مرتبہ اگر جو ہے وہ بل آیا تھا جون کے شروع میں, تو اس مرتبہ یہ بل یعنی جولائی کے اینڈ میں, تو اس مرتبہ جو ہے مڈ آف جون کے اندر انہوں نے بل دے دیا, اور بل جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل انہوں نے لوگوں کو دیے. اور اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے, جو لوگ ان کی آئی بی سیز پہ جا رہے ہیں, ایک تو وہاں پر جگہ نہیں ہوتی, یہ کہتے ہیں کہ یار کورونا کا مسئلہ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہے, اور لوگوں کو نکال دیتے ہیں. کوئی سننے والا نہیں ہے, نیپرا ان کو اٹینڈ نہیں کر رہا لوگوں کو. اسی طرح گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں, کوئی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت. نہیں سر, ان کے ساتھ کوئی آپ لوگوں کے راؤنڈ ٹیبلز یا حکومت وقت نے ان سے کوئی کام یعنی کوئی پالیسی بتانے کی کوشش کی؟ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ درمیانے درجے کا اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کاروبار کے لیے ریلیف مہیا کی گئی ہے. ان کے جو گھریلو صارفین ہیں اور جو کمرشل صارفین ہیں اس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. آپ نے اشارہ کیا صرف انڈسٹری اور فیکٹریز کی طرف, میں جاننا چاہوں گی جو ریسٹورانٹ, سیلونز اور دوسرے کمرشل انٹرپرائزز کی دکانیں تھیں جو سالہ سال ان کی ایوریج بلنگ یہ فیول ایڈجسٹمنٹس تمام تر چیزیں بلز بھرتے رہے ہیں, لیکن آج جب ان کو ضرورت ہے, جب 3 ماہ سے کاروبار بند ہیں, کیا کہ انہیں کسی قسم کی کسی ریلیف پالیسی کو اناؤنس کیا ہے کہ یہ بل ایڈجسٹ ہو جائیں گے, بلوں کو کمی کی جائے گی, بجائے اس کے کہ صرف اور صرف یہ مشکلات میں اضافہ رہیں؟ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ آپ نے دیکھی؟ بالکل بھی کوئی پالیسی نہیں آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو 4,000 روپے سے کم والے بل ہوں گے ان کو ہم 6 قسطوں کے اندر ایڈجسٹ کریں گے. آپ نے دیکھا اس کا بھی تماشا ہی بنا ہے, اور کوئی ایڈجسٹ نہیں کیا انہوں نے. اسی بات یہ کہ الیکٹرک کو تو بہت بڑی سبسڈی مل رہی ہے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو پروفٹ میں ہے, ان کے کھاتوں کے اندر 30 ارب روپے کا 31 ارب روپے کا سالانہ پروفٹ اس وقت بھی لکھا ہوا ہے لاسٹ ایئر کا. تو جب یہ پروفٹ کرنے والی کمپنی ہے, کاروبار کر رہی ہے, اس کے باوجود آپ کو پتا ہے 2020 میں مارچ میں ان کو اگلے فائنینشیل ایئر کی یعنی 2020 جولائی ٹو 2021 کی ان کو سبسڈی 3 مہینے پہلے 26 ارب روپے کی دے دی گئی. تو آپ یہ بتائیے ان پر تو اتنی نظر کرم ہے. ایک طرف اسٹیل مل کے کو کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, ملازمین نکال دیں گے, جبکہ چلاتے خود نہیں ہے, ملازمین کو سارا مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور دوسری طرف ایک پرائیویٹ کمپنی کو 26 ارب روپے کی سبسڈی. جب یہ پرائیویٹ ہوا تھا نا ادارہ KSC, اس وقت 1.5 ارب روپے کی سبسڈی ملتی تھی, اس کو 75 ارب روپے کی سبسڈی بھی گورنمنٹ نے دی ہے. اور میں آپ کو ایک اور کیلکولیشن بتاؤں, یہ جو 800 میگا واٹ بجلی ان کو فراہم کی جاتی ہے جو 4 روپے سے 8 روپے کے درمیان ہے. آپ کو پتا ہے یہ 800 میگا واٹ ہمیں فروخت کتنے میں کر رہے ہیں؟ ایوریج 16-17 روپے میں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ صرف اس نیشنل گریڈ سے ملنے والی بجلی سے 70-80 ارب روپے سالانہ یہ ہم سے کماتے ہیں شہر کراچی کے لوگوں نے. 30 ارب وہ ہو گئے, 70 ارب یہ ہو گئے, سبسڈی مل رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جی نعیم صاحب, یہ اکثر ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی بجلی چوری اور لیکیجز, لائن لاسز بہت سارے ہیں. مجھے حیرت ہوئی تھی جس وقت آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ جب KE کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ اس پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس کو ایٹ پار لانے کے لیے, ماڈرن بنانے کے لیے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے انویسٹمنٹ کے نام پہ ایک اور پاور پلانٹ جو کہ فرنس آئل سے چلتا ہے, جو کہ ہائیلی انیفیشینٹ ہوتا ہے, وہ بنا کے کر دیا. آن دا پیپرز واقعی لگتا ہے کہ جو اماؤنٹ پرومس کی گئی تھی وہ اماؤنٹ اس میں سے آدھی انہوں نے لگا دی ہے, لیکن لائن لاسز, چیزوں کو اپ گریڈ کرنا کہیں نہیں کیا گیا. آج یہ بات کی جاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی علاقوں تک ان کی رسائی نہیں ہے, کورونا کی وجہ سے کئی علاقوں تک رسائی نہیں ہے, اور وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے. تو کیا حکومت کے نمائندگان, ہماری ٹائیگر فورس, آپ لوگ ان کانسٹیٹوئنسیز میں ہیں, یہ کلیم کس حد تک صحیح ہے کہ بجلی چوری میں اضافہ ہو گیا ہے ڈیورنگ دا کورونا ٹائمز؟ دیکھیں, پہلی بات آپ کی یہ بالکل درست ہے. ان کو $361 ملین کا انویسٹمنٹ کرنا تھا 3 سال کے اندر, جو انہوں نے نہیں کیا, بلکہ الٹا یہ کیا کہ جو ہمارے کاپر وائرز سے وہ انہوں نے نکالے اور ایلومینیم وائرز ڈال دیے. اس سے ان کو اربوں روپے کا کو بیچ دیے, اور اس کے بعد ہماری اس کے نتیجے میں جو پورا جو ہے وہ لائننگ کا پرابلم تھا, ٹرانسمیشن کا ایشو تھا, وہ خراب ہو گیا. اب ہیومیڈیٹی اور بارش کے پہلے خطرے اور 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آتا ہے, ان کا سسٹم ٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلی بات تو انہوں نے ایز پر معاہدہ, جو کہ معاہدہ زیادہ تر ان کے فیور میں تھا, لیکن اس کو بھی قبول نہیں کیا. یہ پہلی بات. ان کو 1300 میگا واٹ کی جنریشن کا اضافہ کرنا تھا 3 سال میں. یہ 2009 میں ابراج گروپ کے پاس گیا, 2005 میں الجماعہ گروپ میں گیا تھا. تو چلیں 9 سے بھی لگا لے, تو اس گروپ نے 11 سال کے اندر نیٹ 300 میگا واٹ کا اضافہ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سائٹ پہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی اور ہم سے پیسے لیتے رہے. مہنگی چیز کے اوپر یہ چلاتے نہیں ہیں, اور سستی چیز سے جو ہے وہ ہمیں سپلائی کرتے ہیں.
چارجز ہم سے فوڈ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر آئل کے بھی لے لیتے ہیں. اب آ جائیے چوری والی بات. بھائی اگر تم 15 سال کے اندر پرائیویٹائز کرنے کے بعد بھی چوری کو کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر جو ہے وہ آپ نے کیا کیا, جبکہ آپ نے تو تمام پارٹیوں کے ساتھ یعنی ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, این پی اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی, اب اس وقت تو پی ٹی آئی بھی, چونکہ پی ٹی آئی کو بھی اسپانسر کرتے رہے الیکشن میں ابراج گروپ عارف نقوی صاحب, تو یہ سارے آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ, کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے اور سب لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سب چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر رہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2005 سے لے کر یہ پرائیویٹائز ہونے والا ادارہ ہے, 2020 اس وقت ہو گیا ہے, 93,000 ملین یونٹ اس وقت 2005 میں پروڈیوس ہوئے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, 93,000 ملین یونٹ, اس وقت 99,000 ملین یونٹ انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری تو چھوڑ دیجئے, آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے تو نیٹ اضافہ ہی نہیں کیا 15 سال کے اندر, یعنی 99,000. ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایک ہی کسی نمائندے سے تاکہ آپ سے باقاعدہ وہ ان اٹھائے ہوئے بڑے ویلڈ کوسچنز کو وہ آنسر کر سکیں یا ایٹ لیسٹ ان کا نقطہ نظر اس میں آ سکے. انفارچونیٹلی وی کوڈ ناٹ گیٹ ان ٹچ ود دی ریپرزینٹیٹیو آف کے وی رائٹ ناؤ. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب, کراچی کی لوگوں کی آواز بننے کے لیے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو یقیناً ان کو پروب کیا جانا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. گرمی کے اس موسم میں اگر بجلی نہ ہو اور آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہو, خصوصاً اگر کوئی کووڈ-19 کا شخص آئسولیٹ ہوا ہوا ہو, تو یقیناً آپ کی تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ہم بریک سے پہلے اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی کے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, جو بتا رہے تھے کہ کس طرح اس وقت کے ای کے کئی بیانات آپس میں میل نہیں کھاتے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ای نے جو اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا ہے اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی عوام بلبلا اٹھے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ سوئی سدن گیس نے ان کا تقریباً 50 MMCFD کا سپلائی گیس کا کم کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے فرنس آئل تو پہلے ہی نہیں ہے, گیس کی کمی کے باعث یہ ہو رہا ہے. اس پہ سوئی سدن گیس کا فوری طور پہ یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے یا جو روٹین تھی وہ تو کئی دہائیوں پہلے صرف 10 MMCFD کا تھا اور گیس سپلائی, لیکن اگر آپ روٹین کی بھی بات کی جائے سمر منتھس میں تقریباً 190 MMCFD پرووائڈ کیا جاتا ہے, جس کو 50 سے انہانس کر کے اس وقت جو سوئی سدن گیس ہے کہ ای کو تقریباً 240 MMCFD کی سپلائی کر رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن پہلے جو یہ 50 کا ہنسا دے رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کو مزید گیس سپلائی بڑھانے کی بات کی گئی, جو کہ SSCGC اس کو نہیں کر پا رہا تھا. بہرحال جی اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریلیف, اور خاص طور پہ ان سمر منتھس میں جب ہم پینڈیمک کے بیچ میں ہیں, لوگوں کو اگر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ گھروں پہ رہیں, گھروں میں محفوظ رہیں, تو بجلی کی سپلائی کو ہمیں ان انٹرپٹڈ بنانا پڑے گا. اب ذرا ہم چلتے ہیں پنجاب کی صورتحال کی طرف. ہم دیکھ لاک ڈاؤن کی طرف صوبے کو, جو کہ آبادی اور رقبے کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, دوبارہ جانا پڑا. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا نہیں. دوسری طرف وفاق کی بات اگر ہم کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شہر اسلام آباد میں 2 سب سیکٹرز کو مزید سیل کیا جائے گا. یہ ہیں جی غوری ٹاؤن فیز 4 اور فیز 5, جس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو بھی مکمل طور پہ سیل کیا جائے گا, اور شہریوں سے اور جو لوگ مقیم ہیں ان سے گزارش کی گئی ہے کہ اس پہ عمل کریں. ہم ذرا چلتے ہیں پنجاب کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی ریپرزینٹیٹیو آف دا پنجاب, اسپوکس پرسن آف دا پنجاب گورنمنٹ, جناب مسرت شاہین صاحبہ. بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ فار بینگ ہیئر ود اس. مسرت شیما ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گی میم, اس وقت صورتحال, کیا ثمرات, جو پازیٹیو انفلوئنس تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, وہ نظر آنے لگا ہے؟ کوئی کمی آئی ہے ان دا اسپریڈ آف دا لوکل دا لوکل ٹرانسمیشن آف دی انفیکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا. بیسکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو سدرا کہ یہ جو ابھی ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, ایک تو یہ کہ ہم اس سے بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں. لوکل اسپریڈ زیادہ تھی ان علاقوں کو. پہلے تو یہ تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بلاکس, گلیاں بند کر رہے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2 days بیک ہم نے اپنے ڈیسیجنس کو ریوزٹ کیا, اور اب جو لاہور کے جو ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے DHA پورا کمپلیٹ سارے فیزز آف DHA, جس میں گلبرگ پورا,
اس میں ماڈل ٹاؤن, گلشن راوی اور مزید والڈ سٹی, تمام انٹیریئر سٹی جو ہے ہمارا لاہور, ان کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اور یہ اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 سے 14 دنوں کے اندر یو ول سی دا میجر ڈفرنس کہ تعداد, اور اس کا ابھی گریجولی تو وہ اس کے ثمرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اگر میں بات کروں کہ عید سے پہلے جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی وہ آپ سب نے بھی رپورٹ کیا, دیٹ از اے لانگ اسٹوری. لیکن اس کے بعد عید کے فوراً بعد جب ہاسپٹل پہ برڈن پڑا تو ایک وقت پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وی آر کراسنگ آور لمٹ, اور ہمارے ہاسپٹل بالکل آلموسٹ فل ہو چکے تھے, اور بڑی عجیب سچویشن تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ آوازیں بھی اٹھیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ چلا جانا چاہیے, ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے. تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ڈیسیژن کرا اس میں وی آر ویری ہوپ فل, اینڈ انشاءاللہ تعالی اس میں عوام کی کوآپریشن کے ساتھ ہم لوگ فلیٹنگ دا کرو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن مسرت ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی, ہم نے صبح بھی دوبارہ اس بات کو ریٹریٹ کیا کہ اس وقت پاکستان سے صرف 4 ممالک آگے ہیں اس فہرست میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف ایکٹیو کووڈ پیشنٹس کہاں پہ. تو یقیناً صورتحال کافی تکلیف دہ ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیان کی طرف نظر ڈالا جائے, جو کل کا بیان تھا ان کا, انہوں نے کہا کہ 13 مارچ سے لے کے اب تک, کیونکہ آپ نے جیسے تنقید کی بات کی تو بہت زیادہ تنقید اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ کبھی ان کا بیان کچھ ہوتا ہے, کبھی وہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, کبھی لاک ڈاؤن کھولنے کی بات کرتے ہیں. اس پہ وضاحت دیتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ 13 مارچ سے لے کے اب تک دیکھ لیجیے انہوں نے یک زبان ہو کر خدشات کا اظہار ضرور کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت حرکت میں آئی جب پاکستان میں 26 کیسز رپورٹڈ تھے, اور ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس ورسز لائیولیہوڈز, یعنی لوگوں کو بھوک اور افلاس کے بھی حوالے نہیں کرنا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ چیزوں میں بہتری آئے گی, کمی آئے گی. ہم نے دیکھا کہ 8 مئی کے بعد جب عید کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کو ایز ڈاؤن کیا گیا, تب ہمارے ملک میں اچانک سے کووڈ کیسز بہت بڑے ہیں. اب ہم بڑی عید سے بھی تقریباً 1 مہینہ دور ہیں. کیا کہیں گی آپ, کوئی پالیسی کسی طرح اس کو فارمولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر دوبارہ لوگوں نے اسی طرح مویشی منڈی کی طرف رخ کیا تو خدا نہ خواستہ پھر صورتحال ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے؟ جی بالکل سدرا, میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں عوام تک آتے ہیں فیصلوں سے پہلے کا جو سارا پروسیس ہے, اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایٹ لیسٹ وہ بھی بتائیں, بیکاز اپوزیشن, ہماری آنریبل اپوزیشن صرف تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کرتی, اور عوام میں جو کنفیوژن آئی, جو ابہام آیا, پرائم منسٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے, اس کی وجہ ہماری اپوزیشن کا نامناسب رویہ جو کہ اس طرح کی آفت پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے وہی ہے. ڈیسیژن ہم نے گریجولی کرنے ہوتے ہیں, اور یاد رکھیں کہ سارے پہلو دیکھنے ہوتے ہیں حکومتوں نے. جب اتنے بڑے, جب آپ 22 کروڑ کی بات کریں, اگر پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے, اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو 11 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ڈپینڈ کرتی ہیں ان تمام فیصلوں پہ. اور اس میں یہ کہ بالکل وی آر ورکنگ آن اٹ, زیر غور ہے بہت ساری آپشن, یہ بالکل بات زیر غور ہے, اور کہ ہم جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور میں جتنا اسپریڈ ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دور دراز کے علاقے جو آلموسٹ کووڈ فری ہیں وہاں سے لوگ مویشی لے کے سامنے آئے, کیونکہ کئی لوگوں کا سال بھر کا روزگار اسی سے جڑا ہوتا ہے, وہ انہی مویشیوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کو لا کر پھر بیچ کر وہ اپنا گھر چلاتے ہیں. بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اب ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی طرف, لیکن ایک اچھی خبر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتے چلیں کہ ان مشکل حالات میں جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, فروٹ پینڈا یہ آپشن دے رہا ہے لوگوں کو کہ وہ گھر بیٹھے اپنے لیے کچھ روزگار کما سکیں. اگر آپ ایک ہوم شیف ہیں, آپ کی کچھ ریسیپیز اچھی ہیں, آپ پارٹنر کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے جی, restaurants.foodpanda.pk پہ جائیے, اپنے آپ کو رجسٹر کیجیے, اور آپ گھر بیٹھے, آپ کو all you need to do is focus on your recipe, اچھا سا کھانا بنائیے, یہ پک کر کے خود لوگوں تک آپ کا کھانا پہنچائیں گے. آپ کو مارکیٹنگ کے بارے میں, سیلز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ یو کین ارن اپ ٹو 50,000 روپیز اے منتھ. گولڈن اپرچونٹی ہے جی. اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے, ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم
बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. सबसे पहले जी आपको बताते चलें, फूड पैंडा घर में बैठ के आपको पैसे कमाने की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है. इस मुश्किल वक्त में जब आपको लगता है कि कोई आपका सुनने वाला नहीं है, हो सकता है आप ऐसी माली मुश्किल से गुजर रहे हो, इट इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट समथिंग एल्स. और साथ साथ ये भी कि घर में रहकर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं ताकि खानी जहन शैतान का कारखाना ना बने. सो इफ यू आर गुड एट कुकिंग, आपको कोई रेसिपी पसंद है या एग्जिस्टिंग आपका कोई फूड सेटअप है जो कि कोविड-19 की वजह से आप केटरिंग बिजनेस को या अपने रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, यू कैन साइन अप विद फूड पैंडा और दिन में, महीने में बल्कि तकरीबन आप 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं. आई हैव मेट सो मेनी पीपल, 1000 के करीब जो होम शेफ्स हैं उन्होंने इनको ज्वाइन किया हुआ है 18 से ज्यादा शहरों में. तो आप भी इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं. आगे चलते हैं जी, जरा बात करते हैं. हम इतनी तेजी से डिजिटल पाकिस्तान की तरफ गए हैं, यानी बहुत सारे काम जो शायद हम जाके करीब की दुकान से, सुपरमार्केट से करना चाहते थे, अब वो ऑनलाइन कर रहे हैं. लेकिन 2019 से पहले हम ये बात करते थे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, कितना टाइम उनको आप टीवी, गैजेट्स, आईपैड्स इनमें गुजारने दें. लेकिन अब ये जरूरत भी बन चुकी है, घर में बैठ के चाहे वो सीखना हो या अपने आप को एंटरटेन करना हो, बच्चे स्क्रीन का ही इस्तेमाल करते हैं. इससे उनकी जिंदगियों पे, उनकी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ रहा है, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं जी नाइला आबिदी साहिबा. यूर अ प्रिंसिपल एंड एन एकेडमिशियन. एजुकेशन फील्ड से भी आपका ताल्लुक है, खास तौर पर वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ऑफ टीनेज. तो हमारे साथ नाइला जी मौजूद होंगी. आप ही के साथ मौजूद हैं ओवैस रब्बानी. OS is a motivational speaker, again works with young people on advocacy issues, activism. तो ये भी लोगों का हाल अहवाल जरा करीब से जानते हैं. And last but definitely not the least, जो इसका नफ्सियाती पहलू है वो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तूबा कैसर. तो सबसे पहले अगर मैं इस बात का आगाज तूबा आपसे करना चाहूँ, नफ्सियाती पहलू क्या बन रहा है? हम कहते हैं जो एक रेगुलर आपका एक ह्यूमन एक्सपीरियंस था कि लोगों से बात करना, उनके जज्बात, उनके तासुरात से, उनके एक्सप्रेशन से भांपना, ये सब चीजें हमारी जिंदगियों से माइनस हो रही हैं एट सच एन अर्ली एज फॉर यंग चिल्ड्रन. इसका क्या असर इसके पहलू हैं. सबसे पहले तो ये कि जो हम पे एक सडन सिचुएशन लाद दी गई है, इसकी सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये कि दिस सिचुएशन वाज नॉट मॉडल टू अस. ये ऐसा नहीं था कि कहीं पास्ट में ऐसा हो चुका हो या हमारे बुजुर्गों ने एक्सपीरियंस किया हो, वो हमें मशवरे दे दें. तो इट इज़ ऑल न्यू फॉर अस. तो जब एज एडल्ट्स और एज मैच्योर हमें इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को कितने हो रहे होंगे. और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट बच्चों की जो रूट कॉज है, जो आई थिंक विद ऑनलाइन क्लासेस एंड ये सिचुएशन जो कि ये क्वारंटीन हो गए हैं, आई थिंक जो रूट कॉज है वो है कि देयर स्लीप पैटर्न्स आर अफेक्टेड. उनकी स्लीप साइकिल्स अफेक्ट हो गई हैं, उनकी रूटीन्स आई थिंक हम सब की आउट हो गई है. लेकिन चूंकि हम एडल्ट्स हैं, हम फिर भी वी कैन कोप विद इट. बच्चों की कोपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत डिफरेंट होती हैं. वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो शो करते हैं कि दे डोंट वांट टू डू इट. हाँ, लेजी हो जाते हैं. तो हम उनको ब्लेम करते हैं कि यू नो लेजी हो गया है बच्चा, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस मे बी देयर कोपिंग स्ट्रैटेजी बिकॉज दे आर अंडर स्ट्रेस एंड दे डोंट वांट टू शो इट. वो अपनी वल्नरेबिलिटी इतना शो नहीं करना चाहते. एंड बिकॉज अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट अगर तूबा इसी बात को मैं आगे लेके चलूं नाइला जी के पास. नाइला जी, पहले कहा जाता है, इसका मैंने एक मीम देखा कि दिस इज द रिवेंज ऑफ द मोबाइल फोन, द स्मार्टफोन. कि पहले स्कूल में स्मार्टफोन को लाने की इजाजत नहीं थी. टीचर्स और प्रिंसिपल्स और आप लोग परेशान रहते थे कि टीनेजर्स अपने बैग्स में ले आते हैं, उसी में पीछे बैक बेंच पे बैठ के कुछ ना कुछ और देख रहे होते हैं. और अब देखिए क्या इंतकाम लिया है स्मार्टफोन ने कि सारा का सारा स्कूल ही उसमें मुंतकिल हो गया है. क्या कहेंगी आप? देखिए, टेक्नोलॉजी से लड़ाई करना ना हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि रिवेंज तो सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट भी है, आपका लैपटॉप भी है. वो सारी चीज़ें जिसके लिए एक ज़माने में पेरेंट्स आके कहते थे कि जी ये बच्चा सारा दिन लैपटॉप पे बैठा रहता है, अब लैपटॉप उसमें बैठा रहता है, क्या किया जा सकता है. लेकिन डिस्टेंस लर्निंग हमारे लिए नई चीज़ नहीं है. अगर हम सिद्रा इसको बड़े कैटेगोरिकली देखें तो दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम. लेकिन ये अब हमारे लिए नॉर्मल हो गया है. पहले ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं था, इट वाज वन ऑफ थिंग. लेकिन अब ये एक न्यू नॉर्मल है जिसमें सारी लर्निंग, अब देखिए ना, आप और मैं बात कर रहे हैं, कहीं आप बैठी हैं, कहीं मैं बैठी हूँ वर्चुअल, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है मैं आपसे वैसी बात कर रही हूँ जैसे इससे पहले प्रोग्राम्स में करती रही हूँ. सो इट्स द न्यू नॉर्मल.
اور اس کو جتنی جلدی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا ہم سب کے لیے اچھا. لیکن نائلہ جی فرق پھر وہی آ جاتا ہے نا جیسے دیکھیں اگر کتابیں یا لرننگ کا پروسیس پہلے کتاب اور دوسری کی کوئی فکشن ایز چلڈرن ایز اسٹوڈنٹس ہم ہمیشہ جو ہمارا جھکاؤ ہوتا تھا وہ اپنی آج بھی بچے فون پہ ٹائم کر رہے ہیں تو they'd rather be on social media, they'd rather be playing PUBG, they're not always studying and learning. اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ کو سدرا ہم اسی طرح کہ اب ایز ٹیچرز ہمیں اپنی اسٹریٹجیز میں تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کو ہم کتاب کے ساتھ چاک اینڈ بورڈ کے ساتھ بہت ڈرائی طریقے سے پڑھا رہے تھے, اگر ہم اسی چیز کو اب تھوڑا سا انٹرسٹنگ وے میں پڑھا لیں, جو بچے کو چیز PUBG میں انٹرسٹ دلاتی ہے یا سوشل میڈیا پہ جو چیز اس کو سوشل انٹریکشن کے تھرو انٹرسٹ دلاتی ہے, اسی چیز کو ہمیں اب کلاس روم میں لانا پڑے گا, اسی پیڈاگوجیز کو چینج کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک ٹیچرز, آئی سیلیوٹ آل دیز ٹیچرز جنہوں نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے. جب فیبروری میں یہ چیز ایک دم سے مسلط ہوئی تھی ایوری ون پینکڈ, لیکن اب پلاننگ جو ہے وہ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ ٹیچرز آر پلاننگ ٹو برنگ ان دیٹ انٹرسٹ لیول. اب ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں کیونکہ ہم گھر پہ بیٹھ کے جب پڑھا رہے ہیں تو ریسورسز آسان ہیں. تو بچے کو اگر آپ نے پاکستان اسٹڈیز پڑھانا ہے, ہسٹری یا جیوگرافی میں ٹپوگرافی پڑھانی ہے, تو آپ وہ ٹپوگرافی اصل میں آپ اس کو کلاس روم کے اندر بڑی آسانی سے دکھا سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹولز بہت سارے ہیں. So it is about opening yourself up to the challenge. ایک اس کا لرننگ چیلنج ہے, لیکن کیونکہ آج ہم اوور آل ڈسکس کر رہے ہیں آن لائن جو ہماری زندگی ہے اس سے ہماری ریئل لائف, ہماری پرسنالٹیز پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. ویسے میں سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہوں گی. سوشل میڈیا آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیج ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو, اپنے آؤٹ لک کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں. اب پہلے زمانے میں, یعنی بہت پرانی بات نہیں کری, سال بھر پہلے آپ کمپیئر کرتے تھے کہ کون کس ایونٹ میں جا رہا ہے, کون کہاں پہ ٹریول کرنے جا رہا ہے, کس نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں. آج جب ہم ایک مختلف دنیا میں ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ جو بظاہر بڑی ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں, لیکن کسی کا گھر ہم سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے, کسی کا جو کوارنٹائن زندگی کا امیج ہے وہ ہم سے زیادہ ہیپننگ اینڈ فن ہے. یہاں تک کہ رویے, اگر آپ بیچ کے قریب رہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست اپنی ویڈیوز, اپنی پکچرز شیئر کر رہے ہیں کہ جی وہ بیچ پہ جا رہے ہیں, وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں. اس سے بھی تو وہی موازنہ پیدا ہو رہا ہے. اس سے بھی تو کوئی نہ کوئی ینگسٹرز ایسے فیل کر رہے ہوں گے کہ میں تو گھر میں قید ہو گیا ہوں, جبکہ ان کی زندگیاں بہت نارمل اور بہت خوبصورت ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سدرا, آپ نے بہت ہی ویلڈ بات کہی ہے. کوشچن بہت زیادہ ویلیوبل بھی ہے, ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہے. اور سلامتی ان لوگوں کو جو صبح کے وقت میں آپ کا یہ اچھا پروگرام سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, میڈیم ہر لحاظ سے بچوں پہ, بڑوں پہ, بوڑھوں پہ بڑا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے. خاص طور سے اس وقت میں بڑی ذمہ داری ہے جو بچوں کی اسٹیج ہوتی ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی, سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کی, اسپیچ, اور اس کے علاوہ فائن موٹر اسکلز, اور اس کے بعد گراس, ان سارے پروسیس میں اب میڈیا کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے. سوشل میڈیا سے بچے سیکھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ جس طرح ہم آہستہ آہستہ ہر چیز کو آن لائن کر رہے ہیں, ایجوکیشن کے میتھڈس کو فروٹفل اور جوسی بنا کے آن لائن کریں. بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی, اور میرے پاس اس کے لیے بہت سارے ایسے مثالیں آپ کے پاس ہیں جن میں بچوں کو یا بڑوں کو یا سوسائٹی کو آپ نے پڑھنے کا انٹرسٹ دلانا ہوتا ہے, وہ خود پڑھ جاتے ہیں. رائٹ بردرز کی ایگزامپل آپ کے سامنے میں ایسا موٹیویشن کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہی کسی کالج یونیورسٹیز کو اٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو, مگر سیلف اسٹیم, سیلف ایجوکیشن کی جو پاور تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ دے اٹیمپٹڈ. اس کے بعد ابراہم لنکن اور اس طرح بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں جنہوں نے خود سے اپنے آپ پہ کام کیا ہے, جس میں شوق بیدار ہو جائے. شوق ہر چیز کا امام ہوتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا یا ہمیں یا سوشل میڈیا کو کام کرنا ہے بچوں میں شوق بیدار کرنے میں, کہ جیسے کہ میڈم نے کہا کہ اس کی لیکن مجھے لگتا ہے اویس, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے انڈر کرنٹس تھے نا, جو فالٹ لائنس تھی, وہ بھی ہمارے کریکس تھے, جن چیزوں کو ہم نے بڑا ایک شوگر کوٹ کر کے یا اوپر سے وارنش کر کے ڈھانپا ہوا تھا, وہ سب چیزیں بھی باہر آ گئی. طوبہ کیا کہیں گی اس بات پہ کہ اچانک ہم بار بار ڈیورنگ دا کوارنٹین مینٹل ہیلتھ
एंड इमोशनल वेलबींग के सब्जेक्ट्स बार बार सुन रहे हैं, और इसमें हम सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहे हैं, हम खवातीन की बात कर रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स की बात नहीं की जा रही। हमने एक बड़ा तकलीफदेह वाक़या देखा और हमने उस पर बात भी की। सुशांत सिंह राजपूत, अ लॉट ऑफ पीपल लुक्ड अप टू हिम एज एन एक्टर, एज अ रोल मॉडल, कि जी हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने अपने आप को बनाया, सुपरस्टार की हैसियत हासिल की, बट व्हेन ही कमिटेड सुसाइड, मुझे बड़ी हैरत और बहुत तकलीफ हुई है जानकर कि उनके 2 फैंस ने इंडिया में खुदकुशी कमिट कर ली, और एक के तो बल्कि सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ था कि व्हेन ही कैन आई कैन टू। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने बैन किया है पबजी को, बिकॉज दैट हैज आल्सो लेड पीपल टू कमिट सुसाइड और बिकम वायलेंट। हम इस एस्पेक्ट की, सोशल मीडिया की, ऑनलाइन कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, सोशल मीडिया कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें फिर भी थोड़ी ऊपर सतह पे आती हैं। हमारी जो अपनी रीजनिंग है, हमारी जो अपनी जस्टिफिकेशन है अबाउट माय बिहेवियर, दैट नीड्स टू बी मॉडिफाइड। मुझसे अगर कोई पूछता है कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आप रूटीन स्टैब्लिश करें, आप रूटीन स्टैब्लिश करें, तो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल रूटीन स्टैब्लिश करूँ और हर चीज़ नॉर्मल हो जाए। मैं उनको यही कहती हूँ कि आप नॉर्मल होने की क्यों कोशिश कर रही हैं? अगर फॉर इंस्टेंस किसी को रास्ते में कोई गन पॉइंट पे मोबाइल ले ले, तो क्या हम उसको ये बोलेंगे देखो यू नीड टू काम डाउन, स्माइल करो? हम ये नहीं कह सकते। उस वक्त उनका घबराना इज नॉर्मल बिकॉज द सिचुएशन इज एबनॉर्मल। तो ये सिचुएशन इज कंप्लीटली एबनॉर्मल। तो फीलिंग एंग्शियस, फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग आइसोलेटेड इज नॉर्मल, बट अगेन यू नीड टू टॉक अबाउट इट एंड बी, फॉर इंस्टेंस अगर आपको फॉर इंस्टेंस एक थॉट है जो ट्रिगर कर देती है और आपसे अनकंट्रोलेबल है, आप उस बारे में बात करें। अगर घर में आप किसी से सेफ फील करते हैं तो आप उसके बारे में बात करें। आई थिंक यहाँ पे जो टैबू है कि मेंटल हेल्थ को या उसके लिए हेल्प लेना, सीख करना एक लेबलिंग की बात हो जाती है, तो लोग बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मदद मांगने से कोई प्रॉब्लम। What you have pointed out is the crux of the matter. Yes. To listen without judgment. हमारे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जब लोग अपने लो पॉइंट पर फील कर रहे थे, कोई इंतहाई कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे, अगर कोई आपको बगैर जजमेंट के सुन ले, दैट इज द की स्टेप, और खास तौर पे यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ा, लेकिन वापस आएंगे, हमारे तीनों मेहमानों से ये पूछेंगे कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स कैसे हो सकती हैं। यानी आप एक यंगस्टर की बात सुनते हैं, आप या तो शुरू कर देते हैं, उसकी इस्लाह शुरू कर देते हैं, और ये उसको अपने होल में बंद कर देती है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात हमारी हो रही है कि क्या ऑनलाइन जो हमारी अब नई दुनिया की हकीकत है और पहले से ज्यादा पेनिट्रेशन है हमारी जिंदगियों में, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग पे, और साथ साथ हमारी पर्सनालिटी पे, खास तौर पे वो यंगस्टर्स जिनकी ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, और उसमें भी मेरे ख्याल में कई लेवल्स हो सकते हैं। एक प्री स्कूलर या स्कूल जाने वाला बच्चा, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट में उनकी ओरिएंटेशन में बहुत फर्क है। वैसे आपकी तरफ आना चाहूंगी, इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगियों के लिए जो ख्वाब देख रहे थे, या अगर उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट किया था अभी और वर्कफोर्स में शामिल होना चाहते थे, या ऑन द अदर हैंड वो अभी ये सोच रहे थे कि इंटरमीडिएट के बाद या ए लेवल्स के बाद किस कॉलेज में जाएंगे, हर चीज इस वक्त एक स्टैंड स्टिल पर है। तो इस बेयकीनी की कैफियत में, और खुसूसन यंगस्टर्स जो ज्यादा बेसब्रे होते हैं, आप किसी को मेंटोर कर रहे हैं, उस वक्त यानी आपने क्या देखा है, रुझान क्या है? बच्चे मायूस हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि सख्त टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है, और डिफिकल्ट टाइम में जो लीडरशिप होती है, बड़ा आदमी होता है जिसके अंदर बड़ी ज़रूफियत, सलाहियत, काबिलियत और लियाकत होती है, वो निकल कर आती है। तो बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि सब अच्छा है, उनको ये बताना चाहिए कि मुश्किल वक्त है मगर तुम अच्छे हो और तुम ये काम कर सकते हो। सबके सब एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे सिद्रा आपकी बात से अगर आप इजाजत दें तो अब्राहम लिंकन का वो खत, क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी है मगर बड़ी वैल्यूएबल बातें हैं, जो उन्होंने अपने छोटे बच्चे के उस्ताद को लिखा था, और उसमें ये चंद बातें मेंशन की थी कि आप मेरे बच्चे को सिखाएं कि माशरे में सब के सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबके सब लोग इंसाफ पसंद नहीं होते, मगर वो इन हकीकतों को जानकर जिए और मुश्किल हालात से निपट के जिए।
اور آپ اس کو یہ بتائیں کہ اگر ایک دشمن ہوگا معاشرے میں تو ایک دوست بھی ہوگا, تو وہ دوست کی طرف زیادہ فوکس کرے. ایسے ہی نیگیٹیوٹی سے نکلنا پڑے گا, پازیٹیوٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ اس نے ایک بہت ویلیوبل بات کی کہ مفت ہاتھ آنے والے 5 پاؤنڈز یا $5 کی بنسبت وہ $1 زیادہ اچھا ہے جو آپ نے کما کے حاصل کیا ہے, جس پہ آپ کی محنت شامل ہے. تو بچوں کو بتائیں کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ اپنی محنت سے انوینشن کی طرف جائیں, کوئی دوسروں کے لیے سہولت بنائیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ کا پروگرام کور کر رہا ہے کہ وہ بچوں کو نئے انداز میں پڑھا رہے ہیں, آن لائن کتابیں دکھا رہے ہیں, یا اس کا ایک الگ میتھڈ انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو اسی ٹک ٹاک اور پبجی کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہتے ہیں. جو جن کا گیپ ایئر چل رہا ہے, جن یہ مشکل ہے, نالج بھی آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گی, بیکاز آف کورس لائک ایوری انسٹیٹیوٹ آپ کے اسکول میں بھی کاؤنسلنگ سروسز ہوں گی. 2 سال بچہ کام کرتا ہے اپنے آپ کو کسی کالج میں ایڈمٹ کرانے کے لیے, خصوصاً اگر وہ پاکستان سے باہر پڑھنے جا رہا ہو. ایون ود ان دا کنٹری آپ کتنے پروفیشنل کالجز کی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے, ایڈمیشن کے لیے تیاری کرتے ہیں, اینڈ آف کورس وہاں پہ 3-4 سال بہت محنت کر کے گریجویٹ کرتے ہیں. اس وقت کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے ان بچوں کا جو یا تو کالج سے گریجویٹ کر رہے ہیں یا پھر کالج میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اینڈ ایوری تھنگ از اسٹک؟ وہ بچے جو اسپیشلی ایڈمیشن پروسیس پورا کر چکے ہیں, خاص طور پہ جو بچے باہر جیسے US جا رہے تھے یا UK جا رہے تھے, اب وہ ایک لمبو میں آ گئے ہیں. انہیں یہ تو پتہ ہے کہ ایڈمیشن ہو گیا, انہیں وہ اپنی یونیورسٹی سے بات بھی کریں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹی کب کھلے گی, ان کے ویزاز کب اپروو ہوں گے. سو وہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ گو مگو کیفیت ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ میں آج جا رہی ہوں یا میں کل جا رہی ہوں. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کہتے ہیں اب کیا کریں. پھر ان کو مختلف طریقے سے کاؤنسل کرنا ضروری ہوتا ہے. انہیں آپ بہت ساری چیزوں میں کورسز کی طرف لے جاتے ہیں کہ اب آپ یہ والی چیزیں کر لیں تاکہ آگے کی آپ کی یونیورسٹی لائف آسان ہو جائے. بچے پریشان تو ہیں, جیسا ویسٹ نے ابھی کہا کہ ہم جو بڑے ہیں ہم ہیں پریشان, ہمارے لیے بھی زندگی میں بہت ڈراسٹک چینجز آئی ہیں, لیکن ہمیں یہ رسپانسبلٹی تو لینی ہوگی نا کہ ہم ان بچوں کو بتا سکیں کہ دیکھو بیٹے لائف ٹف ہے. ابراہم لنکن نے آج سے کئی 100 سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ میرے بچے کو یہ سکھائیے کہ زندگی ایک سی نہیں ہوتی. آج ہمیں یہ والا فلسفہ اپنانا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا کہ کل ایک دم سے یہ پینڈیمک کہے گا کہ کہاں تھا, کون تھا, یا ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے. سو اٹس آور جاب ایز ایجوکیٹرز, ایز پیرنٹس, ایز اڈلٹس ٹو ٹیچ دیم کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, انہیں صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, انہیں سننا ہے. پریشان ہیں وہ, انہیں ہمیں سننا پڑے گا. یہ وقت پروسیسنگ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ لیکچر دینے کا نہیں ہے, دے پروسیسنگ اے لاٹ آف انفارمیشن ایز ویل. طبع کیا کہیں گی کہ while they are trying to process, ہم ایک بات کرتے تھے پچھلے 5 سال پہلے 10 سال پہلے کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی مذہبی جنونیت بڑھ گئی ہے, بے عربی بڑھ گئی ہے, جو کہ 2 ایکسٹریمز تھے. لوگ کہہ رہے تھے یا تو آپ دین سے بالکل دور ہو گئے ہیں یا پھر دین میں بہت زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں. ابھی بھی جب ہم بے یقینی کی کیفیت سے گزرتے ہیں تو انسان ٹرائنگ ٹو میک سینس آف کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارا ایسا آن لائن کانٹینٹ موجود ہے جو اس کو ڈب کر رہا ہے کہ جی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے, یہ آخری وقت ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس کو سنبھالا نہیں, ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی بحیثیت ایک ریاست کے, بحیثیت ایک معاشرے کے, پیرنٹس کے, تو خدا نہ خاصا ایک دفعہ پھر ہم ایک ریجڈیٹی یا تو دونوں ایکسٹریمز میں کسی طرف بھی دیکھ سکتے. کیسے کرنا پہلا پوائنٹ تو آئی تھنک میں یہ ہم جو یہ بچوں کو بولتے ہیں کہ نماز کی طرف جاؤ, تم یو ول فیل بیٹر, تم یوں کرو یوں, انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو دیم اینڈ لسٹنگ ٹو دیم. آف کورس نماز از امپورٹنٹ, آف کورس اللہ سے بات کرنا از امپورٹنٹ, مگر اس وقت ان کو جواب دینا, ان کو وہ تسلی دینا اور وہ کمفرٹ دینا وہ ہم کر سکتے ہیں ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز, اینڈ گیونگ دیم دیٹ کمفرٹ. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو اسٹریس سے گزر رہے ہیں ان کی ایگزیکٹو فنکشننگ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اگر میں اپنے بچے کو پہلی ایک آواز میں بلاتی تھی اور وہ آ جاتا تھا, آج میں 6 دفعہ بلا رہی ہوں وہ نہیں آ رہا, کیونکہ اس کی ریٹیننگ,
اس کی کوگنیشن سب افیکٹ ہو رہی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اس سے چڑ کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسٹریس میں ہیں, ہم اپنا اسٹریس بھی اپنے بچوں پہ نکال دیتے ہیں. کیونکہ اور اکثر مجھ سے مدرز یہ بولتی ہیں کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے میں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہوں, میں اپنے بچوں سے مس بیہیو کر دیتی ہوں, پھر مجھے گلٹ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یوزلی ویسے بھی جب اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں, ہم تھوڑا اور کھانا بھی اگر ہم ان کے لیے بناتے ہیں تو ہم تھوڑا اور ہیلدی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ سچویشن آئی ہے تو وی نیڈ ٹو بی مور کیئرفل, وی نیڈ ٹو بی مور وارم. ہمیں ان کو سننا ہے, ہم نے ان کی دنیا سے ان کو باہر نہیں نکالنا, تھوڑا سا اپنے آپ کو ان کی دنیا میں انٹر کرنا ہے تاکہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں. بالکل بالکل. اچھا, میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں, واپس آؤں گی تو اویس سے بھی یہی سوال کروں گی کہ ہر طرح کا ولچر, ہر طرح کا کلٹ اس وقت آپ کے آن لائن سسٹم میں, یہ نہیں ہوا کہ راتوں رات وہ سب چلے گئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ CIA تک پیٹرول کرتی رہی ہے بچوں کے ان گیمز کو, PUBG کو, تاکہ انسولیسٹڈ بچوں کی طرف اٹینشن نہ جائے. کوئی لوگ جو ان کو اغوا کرتے تھے, جو ہیومن ٹریفکرز تھے, وہاں پہ موجود نہ ہو, کسی غلط لت میں بچے نہ پڑ جائیں. آج جب آپ کے بچے کے لیے آن لائن جا کے پڑھائی کرنا اہم ہے, آپ کیسے نظر رکھ سکتے ہیں, کیسے تربیت کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کر رہے ہیں کہ آن لائن اگر دیکھا جائے بہت سارے کار, بہت سارے گروپس اس وقت آپریٹ کر رہے ہوں گے. کچے ذہن کو وہ اپنی طرف ان کا رجحان کر سکتے ہیں, ان کو گمراہ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کیسے پریونٹ کریں, خاص طور پہ ان حالات میں جب ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, جب شاید ہمارا ذہن اس طرف جا بھی نہیں رہا. ویسے آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی, ایسے گروہ جو خدا نہ خواستہ کسی بے روی کی طرف, کسی غلط لت کی طرف بچوں کو ان کا رجحان موڑ سکتے ہیں, یہ بھی آن لائن آپریٹ کر رہے ہیں. ان سے اپنے بچوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو, ان ینگسٹرز کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ تھینک یو سدرا. میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم چاہوں گا, یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ جو کوارنٹائن کا ٹائم ہے یا اس کے علاوہ کرنٹینی اور جتنا بھی اسپیس ہمیں ملا ہوا ہے, میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی, ایک فرسٹ ویک میں کہی تھی کہ یہ آپ چاہیں, آپ کا زاویہ اگر ہوتی کوارنٹائن, آپ کا قرآن ٹائم بھی بن سکتا ہے. میڈم نے یہ بات کہی کہ بچوں کو پش نہیں کرنا ہے کہ نماز پڑھو اور ساری چیزیں, یہ چیزیں ایسے ایسے سمجھ میں آئیں کہ بالکل شی از رائٹ, شی از میکنگ سینس. ہمیں انداز کو بدلنا ہے, رویہ بدلنا ہے. بچہ یہ بات میں سیکھتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بچہ یہ پہلے سیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے ایکشن زیادہ میٹر کرتے ہیں. میں نے اس کی ایگزامپل خود سیٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے ایک کتاب پہ کام کیا, اس کو جمع کرنے میں شروع میں تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید مشکل ہوگا, کرانا زیادہ ہوگا, یہ پرانے واقعات, مگر ایسا قطعاً نہیں تھا. ایک بڑی تعداد جہاں سے میرے دل کو تو قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کے سکون ہے, چین ہے. جہاں میں نے کہا کہ قوم کی حالت کیسے بدلے گی, وہاں قرآن کہتا ہے کہ جس قوم کو اپنی خود حالت کا خیال نہ بدلنے کا شوق ہو, وہ اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا, وہ غدار ہے. پھر اس نے کہا حفاظت, سیکورٹی کے اوپر ہم نے فرشتے معین کر دیے ہیں, آگے پیچھے یہ قرآن کے جملے ہیں استعمال کیا. پھر اس نے چہرے کو, حسن کو, آپ کو ڈپریشن میں جانے سے نکالنے کے لیے کہا کہ دیکھو تمہیں ہم نے بنایا, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, ہم نے تمہیں کتنا پیارا بنایا, ہم جس کے خالق کو کتنا کمال بتاتے ہیں. اور ایسے بہت ساری چیز میں نے یہ دیکھا ہے کہ خود ایسی لائف کی کتاب پر. پھر بچوں کی تربیت کی جب بات آتی ہے, اگر آپ تھوڑا سا احادیث پہ فوکس کریں, کیا کمال شخصیت ہے جو حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں, وہاں موسم کے نیا پھل آیا ہے تو سب سے پہلے وہ پھل اٹھا کے کسی بچے کے آگے رکھیں گے, اگر محفل میں بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ لو بیٹا ہی تمہاری تربیت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بچہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سچ بولنے کی جرأت نہیں دی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس کو خود اعتمادی یا کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اعتماد دیا ہی نہیں, کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا اس کے اوپر. اگر آپ کے کوئی بچہ چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیدھے راہ سے کمانا اور حساب لینا اور پھر اس کا حساب نکلوانا نہیں سکھایا. اگر جو غصہ زیادہ کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ نے اس کو پیار کم دیا ہے, آپ نے اس کو آئسولیٹ زیادہ رکھا ہے, تھوڑا انٹروورٹ ہو گیا ہے وہ. تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے. حضرت عبداللہ بن عامر بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے, میری والدہ نے کہا کہ عامر بیٹا یہاں آؤ, میں تمہیں چیز دوں. تو رسول نے ان سے پوچھا والدہ سے جا کے کہ آپ نے ایسا کہا ہے, آپ کیا چیز دیں گی؟ تو انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی. تو آپ نے کہا کہ بے شک اگر آپ کھجور دیں گی تو بات مناسب ہے, اگر آپ بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ تھا.
بچوں کی تربیت ایسے ہوتی ہے، ماں باپ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہلکا لے لیتے ہیں. بڑا کردار ہے باپ کا اس ٹائم پہ، کوارنٹائن کا ٹائم ہو یا آئسولیشن کا ٹائم ہو. حضرت علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر فسر قابل میراث قدر کیوں کر دو. تو باپ اس وقت بہترین ٹیچر ہے، باپ مینٹور ہے. بہت سے اسکول والے مجھے شکایت کرتے ہیں کہ جی پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آن لائن بیٹھنا تو ذمہ داری ہے، ہمیں چوکیداری کرنی پڑے گی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. آن لائن بیٹھے تو کوئی غلط چیز نہ ہو جائے، کوئی ایرر نہ آ جائے. آپ کو بنایا ہے خدا نے چوکیدار، آپ کو کرنی پڑے گی چوکیداری، وہ بھی پیارے. بالکل اویس، بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے. اور خاص طور پہ یہاں کہنا چاہیں گے واقعی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اکثر ہم بچوں پہ سختی کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ فلانا کام کرو، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے باقاعدہ کہ کیا تم نے یہ کام کیا، اور پھر بھی ہم آگے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پہلے جا کے چیک کرنے دو کہ تم نے یہ کام صحیح سے کیا ہے یا نہیں. حالانکہ کوئی چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، آپ نے اس کو کہا ہو کہ اپنا کمرہ صاف کرو، آپ نے اس کو کہا ہو کہ دروازے پہ کنڈی لگا دو، لاک کر کے اس کو آ جاؤ، جو آپ اس کے اوپر چیک کے اوپر ری چیک رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا بڑا ایک اچھا سا بیلنس آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ اس میں اعتماد اور خود اعتمادی دونوں کو ایک طرح سے انسٹل کر سکیں. نالا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی ویجیلنس کے اوپر اور ساتھ انوالو ہونے کے لیے. ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی بھی پریشانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز سال نہیں کی، ایک عادت تھی نا کہ صبح اسکول پہ بھیجا بچے کو اور اس کے بعد اس نے 2 بجے آنا ہے، پھر شاید ٹیوشن پہ جانا ہے، پھر شاید کسی ایکسٹرا کریکولر پہ جانا ہے، تو ایک خلا ہے، ایک خلیج ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش پڑ رہی ہے اور پیرنٹس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. آپ کیا مشورہ دیں گی کہ بات چیت کو، کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بنائیں؟ اور جب بچہ آن لائن کلاس کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا پیرنٹ کا ساتھ بیٹھنا ضروری سمجھتی ہیں آپ بھی؟ میرے حساب سے اگر بچہ چھوٹا ہے، پرائمری اسکول کا ہے، ڈیفینیٹلی پیرنٹ کو بیٹھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گائیڈنس کی ساتھ چلتی ہیں، اور اس وقت اگر والدہ یا والد یا بڑا بہن بھائی کوئی بیٹھ جائے گا تو بچے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. سزا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایجوکیشن میں اسکولس تو ہمیشہ سے پیرنٹ سے کہتے رہے ہیں نا کہ بھائی انوالو رہیے، اب بڑا اچھا وقت ہے، گھر پر ہیں انوالو ہو جائیں. جیسے جیسے سینئر کلاسز آتی ہیں، اے لیول ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں پر کیونکہ سسٹمز ڈفرینٹ ہیں. آپ کلاس کے اندر آپ کی انٹر ہونے کے لیے آپ کے اپنی ایپس اور اپنی آئی ڈیز ہوتی ہیں، وہاں پیرنٹ کو بیٹھنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی میں پیرنٹ سے اور ایز اے پیرنٹ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوگی کہ میں چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھوں، کیونکہ جو ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی کہ بہت سے عوامل ایسے ہیں، ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہمارے بچے کو غلط طرف لے جا سکتے ہیں. میرا وہاں موجود ہونا اور ایز اے مانیٹر نہیں، ایز این انسپیکٹر نہیں، بس صرف اس لیے کہ بیٹا میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، تم فزکس پڑھ رہے ہو میں بھی دیکھوں کہ فزکس میں اب کیا پڑھایا جاتا ہے. بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس میں تھوڑی سی انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن جونیئر اسکول میں تو 100% انوالومنٹ اس وقت کسی نہ کسی ایڈلٹ کی گھر پر ہونا ضروری ہے. آپ بچوں کے لیے فوکس بھی مشکل ہوتا ہے. نالے جی میں نے اکثر دیکھا ہے، میری 3 سال کی نیز پری اسکولر ہے تو ان کی بھی آن لائن انگیجمنٹس ہوتی ہیں، ناٹ ایوری ڈے بٹ آلٹرنیٹ ڈیز، اور اتنی ساری ونڈوز کو ایک ساتھ بچے کو اوور ویلم بھی کرتی ہیں. سو فار دیم ٹو فوکس آن دا ٹیچر is also something which is requiring تھوڑی سی آپ کو اس کو probing and nudging کرنی ہوتی ہے. But thank you once again نائلہ جی، طوبہ، اویس ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم مرحلہ ہے ہمارے لیے جی، ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے. لیکن جاتے جاتے ایک ابھی مجھے کسی نے جوک فارورڈ کیا، آپ کرتے چلوں، کہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں فون ہو تو آپ کو کھانا کھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر آپ کا فون کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو شاید 2 منٹ لگتے ہیں کھانا کھانے میں، اور آپ کا فون اگر بیگم کے ہاتھ میں ہو تو کھانا حلق سے ہی نیچے نہیں اترتا. تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بٹ آئی ہوپ دیٹ یو ول ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. ویکینڈ پہ انجوائے کیجیے، ریلیکس کیجیے، فیملی ٹائم دیجیے. ویسے تو ویک ڈیز اور ویکینڈ مل ہی گئے ہیں، لیکن بہرحال جی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آن منڈے. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.